السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ساتھیوں اور میرے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں، تمام حضرات، میرے ہمسنوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے غیور عوام، سب لوگوں کو بہت بہت سلام اور دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میرا ٹاپک ہے آج کا، مجھ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان پہ پی ڈی ایم والے جو سیاست کر رہے ہیں اس پہ، اور عمران خان صاحب کے نہ جانے کے ضد اور آنے کے اس پہ کہ یہ وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے، اور عمران خان صاحب نے جو کل کلیئر کٹ بتایا ہے کہ آپ آج ہی ان میتوں کو دفن کروا دیں، میں آج ہی آؤں گا۔ ان چند باتوں پہ میں نے ٹاپک چھیڑنی ہے کہ اس کی آخر وجوہات کیا ہے خان صاحب کی نہ جانے کی۔ وہ وجوہات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، ہم کوئی کافر لوگ نہیں ہیں اور نہ کوئی اسلامی ریاست سے ہٹ کے کوئی غیر اسلامی ریاست میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم کوئی امریکہ یا بھارت یا اسرائیل یا کوئی اور ملک ہوا، ہم کوئی اس میں نہیں رہ رہے۔ ہم اگر رہ رہے ہیں تو ہم بھی اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حصہ ہیں، اور اگر خان صاحب مجھ ابھی تک نہیں گئے جہاں پر 11 میتیں ہوئی ہیں مجھ میں، تو ان کے کوئی وجوہات ہوں گی۔ وہ کس لیے نہیں گئے؟ وہ کوئی کافر نہیں ہے کہ وہ کسی کے جنازے پہ نہ جائیں۔ الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ بھی مسلمان ہیں اور ایسے پختہ ایمان رکھنے والے شخص ہیں کہ ابھی تک کسی اور بندے نے اقوام متحدہ میں اسلامی ریاست کے بارے میں، چاہے وہ جموں کشمیر ہے یا فلسطین ہے یا کوئی اور ملک ہے، ان کے حق میں اگر کسی نے دو بول بولے تو وہ واحد پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے۔ یا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت پہ کسی نے دو بول بولے اور وہ بھی اقوام متحدہ میں، اور اس سے پہلے اگر انہوں نے کسی اپوزیشن والے نے حکومت کو کھلا چیلنج دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حق پہ اگر کوئی بولے یا ان کے سیرت اور صورت پہ کوئی کسی حکومت کو کچھ چیلنج دیے، تو وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھی۔ جس وقت وہ اپوزیشن میں بیٹھی تھی تو وہ بل اگر کسی نے روکا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہی نے روکا تھا۔ وہ پی ڈی ایم میں اگر مولانا صاحب اس وقت بیٹھے ہیں
تو اس وقت مولانا صاحب نے بھی اس بل کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے. وہ واحد پی ٹی آئی والے تھے اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اس بل کو روکا ہے جو کہ ہمارے اسلام کے خلاف، ہمارے آئین کے خلاف تھا وہ بل، اور آئین میں ترمیم کرنا چاہتے تھے یہ لوگ. کس لوگوں کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. اور جو ہے یہاں پر جو ابھی ان لوگوں میں ایک غصہ ہے وہ کس لیے کہ پہلے بار خان صاحب نے ان کو کافر کہا ہے اور ان کو یعنی وہ آزاد الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور ان کو اگر کوئی لفظ دیے، کوئی نام دیا ہے تو وہ کافر کا لفظ انہوں نے ان کے لیے استعمال کیا ہے اور وہ لوگ آزاد الیکشن نہیں لڑ سکتے. میرے بھائیوں، یہ تو وہ بندہ ہے جن کی ماں جب فوت ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ میری ماں تو اس مرض سے فوت ہو گئی، میرے ملک میں کوئی اور بندہ اس ملک میں فوت نہ ہو، تو چاندے اکٹھے کرنے کے لیے نکلا ہے ہسپتال بنوانے کے لیے. وہ چاندہ انہوں نے کس لیے اکٹھا کیے؟ ایک ہسپتال بنوانے کے لیے. اور کس ہسپتال کے لیے؟ اس میں غریب عوام اور میرے پاکستانیوں کو علاج میسر کرنے کی، یعنی جس کو روہانم اسپتال کے لیے جس میں کینسر کا علاج ہوتا ہے، آپ کو ابھی باہر جانا نہیں پڑتا، باہر ملک جانا نہیں پڑتا، بلکہ آپ کی علاج، کینسر کا علاج آپ کو اگر میسر ہے تو وہ خان صاحب کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ کینسر کا علاج پاکستان میں میسر ہے. وہ آپ کو سرکاری ہسپتالوں میں میسر نہیں ہے بغیر شوکت خانم کے. اگر کینسر کا علاج ہوتا ہے صحیح طرح تو وہ شوکت خانم ہی میں ہوتا ہے. اور آپ لوگ سوچیں کہ ایک بندہ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ پھر کسی کے جنازے پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ لیکن خان صاحب اگر مچ نہیں جا رہے تو اس کے ایک بہت بڑے وجوہات ہیں. کیا کل یہی لوگ یہ ذمہ داری نبھائیں گے کہ اگر جنازے کی شکل میں کوئی اسلحہ لائیں یا خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچائیں؟ وہ تو ابھی پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. پی ڈی ایم والوں کا اپنا غصہ نکال رہے ہیں، اور جن کو قادیانی الگ غصہ ہیں ان کو خان صاحب کو الگ غصہ ہے ان کو، کیونکہ ان لوگوں کو خان صاحب نے کافر کہا ہے اور ان کو اقلیت دلوائی ہے. میرے بھائیوں، مچھ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں کیا ان کی ورثہ ان کو اتنا پروٹوکول دے سکتے ہیں؟ کیا خان صاحب نے تو کل ایک حتمی فیصلہ کیے ہیں اور پی ڈی ایم والے ان پہ تیل چڑھا رہے ہیں اور ان کے غموں پہ اور ان کو بکلا رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. یہ تو وہاں پہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تو کوئی ایک جنازہ نہیں ہے، وہ تو 11 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. اور اگر ان 11 لوگوں کی اپنے خاندان کے لوگ اور رشتہ دار آئیں گے تو کتنی بڑی اجتماع وہاں پہ ہوگی. یہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ میں آج ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جن حضرات کی وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں کیا ان کے ماں باپ اور رشتہ دار اگر
ہمیں ایسا لیڈر دلوا سکتے ہیں، اچھا حکمران دلوا سکتے ہیں تو ہمیں کہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ہمیں ایک ایسا ایماندار اور نڈر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ ہم اس کو ضائع کرنے نہیں دے رہے۔ ہم اس کی ایک بال کو بھی اگر نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں دکھ پہنچتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچتا ہے، کیونکہ ضیاء الحق کے بعد اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی ایماندار اور نڈر آدمی کی شکل میں اگر ہمیں حکمران ملا ہے تو وہ واحد عمران خان صاحب ہے، یا آپ کی اس ملک کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے۔ اگر اسلام کو کوئی مضبوط کرنے والے حکمران ملے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ترکی کے صدر ہیں اس وقت۔ میرے بھائیوں، پہلی مرتبہ آپ کو سچے اور ایماندار اور نڈر لوگ ملے ہیں۔ ترکی آپ لوگوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ کیونکہ ان کا جو صدر ہے وہ بھی بہت ایماندار اور ایک نڈر اور بے خوف آدمی ہے، اور اگر وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں تو وہ بھی اسی کی طرح ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں کے تعاون کب ترکی نے نہیں کیے؟ اس وقت جب سے خان صاحب آئے ہیں تو چائنا یا ترکی آپ لوگوں سے پیچھے ہٹیں؟ کبھی بھی نہیں۔ کل ایران نے بھی انکار کیے کووڈ-19 کی ویکسین سے امریکہ لینے سے، انہوں نے انکار کی کہ ہم امریکہ کے ویکسین نہیں خریدیں گے۔ کیا پتہ وہ اس میں کچھ اور چیز استعمال کریں ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے عوام کے لیے وہ بہتر نہ ہو۔ یعنی ان کا اشارہ تھا زہر کی طرف کہ یعنی ویکسین کے بجائے وہ ہمارے عوام کے لیے زہر نہ بھیجیں۔ اس سے پھر ہمیں کووڈ-19 سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہوگا جتنا اس ویکسین سے ہوگا۔ اب وہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ ویکسین کن لوگوں سے خریدنا چاہتے ہیں؟ وہ پاکستان اور چائنا سے ویکسین خریدنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار آپ لوگوں پہ کوئی اعتماد کرے باہر کے لوگ، کس لیے؟ کیونکہ ہمارا لیڈر، ہمارا پرائم منسٹر ایماندار ہے، وہ ایماندار ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم والے اگر ایماندار ہوتے تو وہ لاشوں پہ، یہ جو 11 لاش وہاں پہ پڑے ہیں، یہ جو 11 میتیں وہاں پہ پڑی ہیں، ان پہ وہ اپنی سیاست کو نہ چمکاتے، وہ ان پہ سیاست نہ کرتے، بلکہ اس لمحے میں اس وقت وہ لوگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے کہ نہیں بھائی یہ کام غلط ہے، لیکن ان کے پاس عوام کا ٹولہ نہیں ہے، عوام ان کو سپورٹ نہیں دے رہی، اس لیے وہ لوگ ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پہ اگر کوئی دھرنے دینے ہوتے ہیں، کوئی اساتذہ یا کوئی اور ملازمین کو کوئی دشواری ہوتی ہے اور وہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ لوگ ان لوگوں کی باتوں کو بڑھا چڑھا کے ان کو اپنے سیاست کا حصہ بنا لیتے ہیں، ان کو اپنے سپورٹ میں لے رہے ہیں۔ ان کے پاس اور کوئی سپورٹ نہیں ہے اور کوئی وجوہات نہیں ہے، یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ چور اور مکار لوگ ہیں، ان کے پاس اور الفاظ نہیں ہیں۔ عوام کو پتہ چل چکا ہے ان لوگوں کا۔ یہ جو 11 جماعت اکٹھے ہوئی ہیں، پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعت ہیں یا ان کے سربراہان ہیں، ان سب کا عوام کو پتہ چل چکا ہے ان کے بارے میں۔ اس لیے اب ان لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، نہ اور کوئی چارہ ہے۔ اس لیے وہ کبھی ہمارے شہداء کو استعمال کر رہے ہیں، تو کبھی ہمارے افواج پاکستان کے بارے میں بول رہے ہیں، تو کبھی ملازمین کے ساتھ مل کے دھرنے دیتے ہیں، کبھی
مہنگائی کو جو ہے ایشو بناتے ہیں. میرے بھائیوں یہ سب جو ہے یہ باتیں یہ محدود مدت کے لیے، یہ کچھ عرصے کے لیے، یہ ہم پہ اور آپ پہ جو ٹیکس مسلط ہوا ہے یہ کچھ عرصے کے لیے. اور یہ کن کی وجہ سے؟ یہ ان بے غیرتوں کی وجہ سے، یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے. اگر یہ قرضے نہ لیتے اور ان قرضوں کو وقت پہ ادا کرتے اور اس پہ ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑتا اور اس پہ ہمیں جو ہے سود نہ دینا پڑتا تو یہ ہمارا ملک کب کے امریکہ سے اوپر جا چکا ہوتا. امریکہ آج کل سپر پاور ہے نا، ہمارے پاس تو کلمے کا پاور ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو پاور ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ایٹم یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت ہے اور یہ کلمہ، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے کلمے پہ اور اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر آج ہم بھروسہ کر رہے ہیں تو ہمارا بھروسہ، عقیدہ، ایمان سب کچھ کس چیز پہ بنا ہے؟ یہ اگر بنی ہے تو وسائل پہ بنی ہے. اور عمران خان